بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ اللہ پاک نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے۔ آدمی دن میں کام کرے اور رات میں آرام کرے، لیکن رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے وہ عبادت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ ہر رات کو جب 2/3 حصہ رات کا گزر جاتا ہے اور 1/3 بچتا ہے، مثال کے طور پر سمجھے کہ رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو 6 گھنٹے گزر گئے اور 3 گھنٹے بچے۔ اس وقت اللہ پاک قریب والے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کرے میں اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دوں۔ یہ ہر رات میں پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اور اللہ کے مخصوص بندے اس موقع پر اٹھ کر کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ لیکن ابھی اتوار کو جو رات آنے والی ہے، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، کل سنیچر ہے، پرسوں رات ہوگی۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک یہ اعلان جو ہمیشہ رات کے آخری تہائی میں کرتے تھے، شب برات میں مغرب کے وقت ہی سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت ہی سے، اور فجر تک رہتا ہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ويقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو سورج کے غروب ہونے کے وقت ہی سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کی روزی میں برکت اور اضافے کا فیصلہ کر دوں، ہے کوئی پریشان حال، غموں کا مارا، دکھیارا، مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا، بیماریوں میں مبتلا، وہ مجھ سے اپنی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کہے تو اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو دور کر دو۔ مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ پاک پکارتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے اور مغرب سے لے کے فجر تک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پرسوں جو رات آنے والی ہے یہ بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی ہے۔ آج کل موبائل کا دور ہے، بہت سارے حضرات اس موبائل پر اپنے بیانات جو ہے نشر کرتے رہتے ہیں، وہ کس مسلک کے ہیں، کس مذہب کے ہیں، کون ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن موبائل کے چونکہ ہم رسیاں ہیں، ہر ایک کی باتیں سنتے رہتے ہیں، رتب و یابی سب سنتے ہیں، حق باطل سب سنتے ہیں، یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کس کی بات سننا ہے اور کس پہ عمل کرنا ہے اور کس سے ہم کو بچنا ہے، فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے اصل مسئلہ خلط ملط ہو جاتا ہے، اور آج کل یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس رات کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ابھی میں نے سنائی، اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ اس کا ثبوت نبی پاک علیہ السلام سے نہیں۔
اب اس گفتگو میں اور اس تفصیل میں جائیں گے تب تو بات لمبی ہو جائے گی، ہم کو بات لمبی کرنی نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کر دوں گا کہ بہت بڑے محدث ہمارے ہندوستان کے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدہ، جن کو محدث کبیر کہا جاتا ہے، بہت بڑے محدث، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث یہ موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، قابل احتجاج ہے۔ حدیث میں ایک راوی ضعیف درجے کا ہے، لیکن محض ضعیف درجہ کا ایک راوی آ گیا، اس کی وجہ سے موضوع اور من گھڑت کہہ دو، جبکہ جو ہے بہت ساری دوسری روایتوں سے اس روایت کی تائید بھی ہو رہی ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اور ایک سلفی عالم جو محدث ہیں، ترمذی شریف کے شارح ہیں، اور اس مسلک کے دوسرے لوگ اس رات کی فضیلت کا سری سے انکار ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی میں کئی حدیثیں اس رات کی فضیلت میں نقل کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، فرماتا ہے وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حجۃ علی من زعم انه لم يثبت في فضیلۃ لیلۃ النصف من شعبان شیء۔ یہ احادیث مجموعی طور پر اگرچہ سند کے اعتبار سے سب میں ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن ساری روایتیں مل کر کے ایک قوت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ حدیثیں اس شخص کے خلاف ہیں اور اس شخص پر حجت ہے اور اس شخص کی بات کو رد کرنے والی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ساری روایتیں مل کر کے اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو رات آنے والی ہے، عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تدرین ما فی هذه الليلة، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے کیا ہوتا ہے۔ قال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة، وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة، وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم۔ فرمایا چار کام ہوتے ہیں اس رات میں۔ شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، جو اتوار کو آئے گی، فرمایا اس سال جتنے لوگ انتقال کرنے والے ہیں سب کے ناموں کی فہرست بنا کر ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں جو لوگ مریں گے۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی باغ میں درخت لگا رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا۔ ایک آدمی مکان بنا رہا ہے لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ ایک آدمی شادی اور بیاہ کر رہا ہے، حالانکہ ملک الموت کو اس کے نام کی لسٹ دی جا چکی ہے۔ یہ فیصلوں کے نازل ہونے کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، اللہ کی طرف سے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس رات میں ان لوگوں کے نام بھی، دوسری چیز، ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال میں پیدا ہوں گے، کتنے بچے ان سال پیدا ہوں گے ان کی بھی لسٹ اور فہرست جو ہے بنا کر کے اس سلسلے کے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، آپ نے سال بھر میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، آپ کے اعمال خیر کتنے ہیں، اعمال شر کتنے ہیں، وہ سارے کاموں کی لسٹ بنا کر کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اس کے سال بھر کا ریکارڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول لم ارک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم شعبان، اس مہینے میں جتنے روزے آپ رکھتے ہیں دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے، آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وفيها ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ فرمایا شعبان کا مہینہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ اسی مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اور میری تمنا یہ ہے کہ اس وقت میرے اعمال، سال بھر کے اعمال کی لسٹ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، اس وقت میں روزے سے ہوتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے اس رات میں، سال بھر کے اعمال کی لسٹ خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی۔ تیسری چیز، پیدا ہونے والوں کے نام
انتقال کرنے والوں کے نام، سال بھر کا ریکارڈ۔ چوتھا کام یہ ہوتا ہے وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، روزی کا فیصلہ بھی اسی رات میں کر دیا جاتا ہے۔ تم کو کہاں سے، کیسے اور کس طریقے سے اور کتنی روزی ملے گی اس سال، اس کی بھی تفصیل طے کر دی جاتی ہے۔ تو یہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے۔ اس رات میں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، عمر میں برکت مانگنا چاہیے، حیات طیبہ طویلہ مانگنی چاہیے، برکت والی روزی مانگنی چاہیے، عافیت والی زندگی مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے مانگنا چاہیے دین اور دنیا کی حاجتیں اور ضرورتیں۔ اس رات میں مغفرت اور بخشش کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں سنا ہوگا، واقعہ سنا ہوگا تو لمبا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے واقعے کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سنو، اس رات میں اللہ پاک قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے بدن پر کتنا بال ہے، بھگوتی پور کے سارے لوگ اگر مل کر کے گننا چاہے تو نہیں گن سکتے۔ ایک بکری کے بدن کے بال۔ وہاں تو ایک قبیلہ ہے، پورا قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے میں بکریاں پالنے کا بہت ہی زیادہ رواج تھا۔ سب سے زیادہ بکریاں عرب میں اسی قبیلے کے پاس تھی۔ ساری بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں اللہ پاک سے اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے نام لے کر کے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، اس کو بھی مختصراً سنا دوں گا، اس لیے کہ یہ رات سال بھر میں آتی ہے۔ آپ تھکے ہوں گے، آپ سے زیادہ میں بھی تھکا ہوں، لیکن تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً گنا دوں گا۔ فرمایا وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا إِلَى مُشَاهِنٍ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ۔ اسی روایت میں، جو روایت میں سنا رہا ہوں اور تفصیل اس کی نہیں سنایا ہوں، ادھر ادھر سے کاٹ چھاٹ کر کے بتا دیا ہوں آپ کو، پورا واقعہ نہیں سنایا ہوں۔ فرمایا کہ 6 لوگ ہیں، 8 لوگ، 2 لوگوں کا تذکرہ دوسری روایتوں میں ہے، یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں اس میں 6 لوگوں کا اکٹھے ذکر ہے، اور 2 لوگوں کا دوسری روایتوں میں ہے۔ 8 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، اور 6 لوگ جن کا براہ راست ڈائریکٹ اس روایت میں ایک ہی جگہ تذکرہ ہے۔ فرمایا مشرک کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، جب تک شرک پر قائم ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بخشش کی ایک ہی شکل ہے کہ شرک سے باز آ جاوے اور توبہ کرے۔ باز آ ہر آج ہستی، باز آ گر کافرو گبرو پن پرستی، باز آ ای درگہ مادر گہے نہ امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی، باز آ۔ سینکڑوں بار اگر توبہ تو ٹوٹ جائے، سینکڑوں بار اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے، لیکن سچے دل سے پھر اللہ کی طرف روتے ہوئے گڑاتے ہوئے ندامت کے ساتھ آ جاؤ، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر شرک پر کوئی ڈٹا رہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن شرک کیا تھا اور اس سے باز آ گیا، توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دیں گے اس کو بھی۔ شرک پر انتقال ہوا، مر گیا شرک پر، اس کی بخشش۔ لا ينظر اللہ تعالیٰ الى مشرک، مشرک کی بخشش نہیں، ولا الى مشاہن، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں۔ حضرت مفتی عبدالتواب صاحب دامت برکاتہم نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے جو ہے حسد وغیرہ کا بیان کیا۔ کینہ، دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کے نزع کی حالت تھی، انتقال کا وقت تھا، کئی لوگ ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ حضرت کا آخری وقت ہے، چل کر کے دیدار کر لے، زیارت کر لے۔ دیکھا کہ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، بالکل چہرے پر نور ظاہر ہو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا ان کو بہت زیادہ خوشی ہے، بڑی بشاشت چہرے پر نظر آ رہی ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جنت میں جانے کا ان کو مکمل یقین ہے۔ ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت
آپ اتنے حساس بشاس کیوں ہیں؟ ایسی حالت میں تو آدمی فکر مند رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کر کے کیا ہو۔ ایمان پور میں منشی خیر اللہ صاحب کا انتقال ہوا، تھوڑی سی گھبراہٹ ان کو ہو رہی تھی، کہنے لگے میں موت سے نہیں گھبراتا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کہا ایک پیسے کا ڈر مجھ کو موت سے نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وہی موت کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے اس کا ڈر اور خوف نصیب فرما دے۔ تو فرمانے لگے کہ سنو میرے پاس اعمال تو بہت ہیں لیکن کسی بھی عمل پر بھروسہ نہیں ہے، مجھ کو صرف ایک عمل پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ اللہ پاک اسی عمل کے ذریعے سے میرا بیڑا پار لگا دیں گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے دل میں کینہ اور کدورت نہیں ہے، کسی سے میں جلتا نہیں، بغض نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، اور کسی سے حسد نہیں رکھتا۔ کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اس کے پاس نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ ہمارے دل میں۔ تو یہ کینہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ وَلَيْلَ قَاطِعِ رَحِمٍ، رشتے ناطے کو توڑنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ رشتوں کو جوڑو توڑو نہیں، جھکنا پڑے اگر رشتے کو جوڑنے کے لیے تو جھک جاؤ، اللہ پاک تم کو بلند کر دے گا۔ وَلَيْلَ مُسْبِلٍ، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، لنگی لٹکانے والا، پتلون لٹکانے والا، اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انگریز کے کہنے سے تو ہم نے اپنا گھٹنا بھی کھول لیا، لیکن نبی کے کہنے سے اپنا ٹخنا بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے، انگریز نے کہا تو نیکر پہن کر کے گھومنا ہم نے شروع کر دیا، لیکن نبی نے فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ازار لٹکائے گا وہ جہنم میں اتنا حصہ جلے گا۔ لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، اور فیشن کے نام پر انگریزوں کی تہذیب کو، ان کے لباس کو ایسا ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ اس سے پھر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے یہ فیشن نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے۔ مشرکین اور مکہ کے سردار جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے، وہ لوگ اس طرح پاجامہ اور لنگی نیچے لٹکا کر کے پہنا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی، آپ کا پاجامہ آدھی پنڈلی تک اونچا رہا کرتا تھا، اور آپ کے صحابہ بھی اسی کی نقل کرتے تھے۔ میرے پاس واقعات بہت سارے ہیں لیکن میں سناؤں گا نہیں۔ وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے دلوں کو نہ دکھاؤ، ان کے دلوں کو راحت پہنچاؤ۔ کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ تم کو انہوں نے پالا تھا، پرورش کی تھی، ان کی آرزوؤں اور امیدوں پر کھڑا اترنے کی کوشش کرو، ان کے دلوں کو نہ دکھاؤ۔ اللہ نے جہاں شرک سے منع فرمایا، اپنی عبادت کا حکم دیا، فوراً اس کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ قرآن پاک میں اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے اس کو بیان کیا۔ وَلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ، شراب کا جو عادی ہوگا، نشے کا جو عادی ہوگا، اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرۃ، جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلف ربی عز وجل وعزتی لا یشرب عبد من عبیدی جرعة من خمر الا سقیته من الصدید مثلها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے قسم کھا لیا ہے، اور قسم کھا کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو شخص شراب پیے گا، اگر ایک گھونٹ بھی شراب اس نے پی ہوگی تو اللہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ اتنی ہی پی اس کو پلاؤں گا۔ ہمارے ایک استاذ ہیں جامعہ حسینیہ جون پور میں، مولانا مختار صاحب، ان کے بیانات بہت سادہ ہوتے ہیں لیکن بہت جوشیلے ہوتے ہیں۔ ایک بیان میں کہنے لگے میرے بھائی بتاؤ، اگر ایک گلاس پیپ تم کو دیا جائے کہ پی لو تو پی لو گے؟
کہنے لگے ایک گلاس پیپ بھر کے دے دوں تو پی لو گے؟ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہنا چاہتے تھے کہ ایک گلاس شراب پیتے ہو اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جتنی شراب پیو گے اتنی جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ پلائیں گے تو ایک گلاس پیپ پینا پڑے گا۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ شراب کا جو عادی ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 6 لوگ ہو گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل نفس، جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہوگا، ناحق خون کرنے والا ہوگا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور 8ویں نمبر پر ایک تیسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا زانیۃ بفرجھا، بدکار عورت کی، زناکار کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ زناکاری اور بدکاری سے پرہیز کرنا چاہیے، پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو بس مجھ کو اب یہ کہنا ہے کہ یہ رات جو آنے والی ہے اس کی قدر کرے، اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، پوری امت کے لیے، اور اپنی مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگے۔ اور تیسری نمبر پر اگر توفیق ہو تو کچھ عبادت کر لے، چاہے نماز پڑھے، چاہے تلاوت کرے، چاہے ذکر و اذکار کرے، چاہے تسبیح پڑھے، جس عبادت میں جی لگے وہ عبادت کر، کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ جب تک نماز میں جی لگے نماز پڑھ لو، جب تک تلاوت کرنے کا جی کہے تلاوت کر لو، جب توبہ استغفار میں جی لگے اس میں لگ جاؤ، جب دعا مانگنے میں جی لگے اس میں لگ جاؤ۔ پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، مغرب کے وقت ہی سے اعلان شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ کچھ وقت بھی اگر اس میں آپ نے دے دیا، مغرب کے بعد ہی کچھ وقت فارغ کر کے اور اللہ کے سامنے رو لیے، گڑگڑا لیے، تو محروموں میں انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ اور کچھ نہ کر سکے تو فجر اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس رات میں گناہوں سے پرہیز کرے، اور خاص طور پر وہ گناہ جن کا مرتکب اس رات میں مغفرت اور بخشش سے محروم ہو جاتا ہے، اس میں اگر مبتلا ہو تو سچے دل سے توبہ کر لے کہ پروردگار اب یہ جرم ہم نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔